إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وقال سفيان: مثل شاهنشاه ونحوه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. انسان کو اپنے لیے کوئی ایسا نام یا لقب نہیں رکھنا چاہیے یا نہیں پسند کرنا چاہیے جو اس کو زیب نہ دیتا ہو، جو اس کو اس کے مقام سے بہت اونچا کرتا ہو اور اللہ رب العالمین کے مقام پر فائز کرتا ہو۔ یہ ایک طرح کی رب العالمین کے ساتھ ایسے معاملے میں شراکت ہے جو مقام صرف اللہ کا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ تو ایسے لقب سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے اور ایسا نام رکھنا چاہیے جس سے اس کی خاکساری، تواضع اور فروتنی جھلکے۔ چنانچہ جو باب ابھی کتاب التوحید کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس باب کا عنوان ہے باب التسمی بقاضی القضات و نحوہ۔ قاضی القضات یا اس طرح کے دوسرے القاب رکھنے درست اور جائز نہیں ہیں۔ قاضی کا معنی حاکم اور قضات جمع ہے قاضی کی، تو قاضی القضات کا معنی ہوا حاکموں کا حاکم، حاکموں کا حاکم۔ اسی طریقے سے ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، سلطان السلاطین، سلطانوں کا سلطان۔ یہ اور اس طرح کے نام جس میں بہت زیادہ تعلی اور ترفع کا پتہ چلتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مقام انسان کا مقام نہیں ہے۔ انسانوں کے درمیان جو لقب ہے وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے جو اس کی بشری صلاحیت، طاقت اور اس کی بشری حدود کے اندر ہو۔ قاضی القضات، فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا، قاضیوں کا قاضی رب العالمین ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو انسان قاضی تو ہے، حاکم تو ہے، لیکن احکم الحاکمین، قاضی القضات، حاکم الحکام اللہ رب العالمین۔ اسی طریقہ سے سلطان السلاطین، سب نام کے اندر کچھ اتنا مبالغہ ہے جو انسان کے لیے جائز نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس طرح کا نام رکھتا ہے، کسی نے اس کو اس نام سے پکارا ہے، کسی نے اس لقب سے اس کو ملقب کیا ہے اور وہ اس پہ راضی ہے، تو یہ اس کے کبر کی دلیل ہے اور یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، یہ شرک ہے، اور وہ اپنے آپ کو گویا اللہ رب العالمین کا شریک بنا رہا ہے ایسے مقام اور مرتبے میں جو صرف اللہ کا حق۔ اسی طریقہ سے لقب آتا ہے شاہنشاہ۔ سفیان ابن عیینہ محدث نے قاضی القضات سے ملتے جلتے لفظ میں بتایا کہ مثل شاہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ فارسی زبان میں، عربی میں جس کو ملک الاملاک کہتے ہیں، اسی طریقہ سے فارسی میں شہنشاہ کہتے ہیں، تو یہ لفظ برا ہے۔ اسی طریقہ سے ناموں میں کوئی نام رکھے، سید الناس، تمام لوگوں کا سردار، سید الکل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، سید ولد آدم یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ تو ناموں اور لقبوں کے اندر مبالغہ کرنا اچھا نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کا شرک ہے۔ جو نام اور جو لقب انسان کو زیب نہیں دیتا، جو اس کے مقام اور مرتبے سے بہت اونچے ہوتے ہیں، ایسے نام اور لقب کو آدمی کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقہ سے وہ لقب جس کے اندر کراہت ہے، قباحت ہے، آدمی کا لقب ہو جائے حجت اللہ، اللہ کی وہ حجت ہے۔ اللہ نے بندوں پر اپنی حجت تمام کی انبیاء و رسول علیہ السلام کے ذریعے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اللہ نے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا تاکہ انسان کے لیے کوئی حجت اللہ پر باقی نہ رہ جائے، یعنی وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی توحید کا داعی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے اپنی مخلوق پر حجت تمام کی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، حجت اللہ۔ اسی طریقہ سے لوگ رکھتے ہیں آیت اللہ،
اللہ کی نشانی، معجزہ، مبالغہ ہے۔ تو ہر ایسا لقب جو مبالغہ ہو سے پرہیز کرنا چاہیے، تواضع اور خاکساری اختیار کرنی چاہیے، اور ایسا نام اور لقب رکھنا چاہیے یا رکھا جانا چاہیے جس میں کبر اور علو پسندی کی بو نہ آتی ہو۔ ہاں اگر آدمی ماشاء اللہ بڑا عالم ہے، کتاب و سنت کا صاحب دین، صاحب تقویٰ ہے، لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ ہے، اور اس کے بہت سے شاگردان ہیں، اور اس کی علم کا زہرہ و شہرہ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو امام کہا جائے، جیسے امام بخاری، امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور اس طرح کے دوسرے علماء جن کے بڑے علمی کارنامے ہیں۔ اور اگر مختلف علوم و فنون میں اللہ نے ان کو مہارت دی اور مختلف زاویے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، علم کی زبردست نشر و اشاعت کی، زندگی بھر شرک اور بدعت سے نبرد آزما رہے، اسلام کے چہرہ مصفح کو جن لوگوں نے شرک و بدعت کی علائشوں سے داغدار کر رکھا تھا، انہوں نے اس کو صاف کیا، دین کی تجدید کی۔ تو ایسے علماء مجددین کے لیے شیخ الاسلام، امام المسلمین کا لقب جائز ہے، درست ہے، بہتر ہے، جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام امام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اس پایے کے علماء۔ لیکن یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ زوال علم کے دور سے گزر رہے ہیں۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے کہ شریعت کا علم اٹھتا چلا جائے گا اور جہالت عام ہوتی جائے گی، اور جو بھی علم ہے اس کی برکت جا رہی ہے۔ لوگ اہل علم کے علم اور فضل کا اعتراف نہیں کرتے تو علم کے ثمرات اور برکات سے محروم ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں جب کہ علم میں قلت آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے، لوگوں کے القاب و آداب بڑے ہیں، کوئی بھی مولوی الا من رحم اللہ، مگر جس کو اللہ اچھی توفیق اور ہدایت دے، علامہ اور شیخ المشائخ اور قاضی القضات اور اس طرح کے لقب سے کم پہ راضی نہیں۔ تو یہ در حقیقت علمی زوال اور دینی اور فکری انحطاط کا غماز۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے جیسے دوسرے عالموں کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ عجب اور کبر سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جس قدر ہم تواضع اختیار کریں گے اسی قدر اللہ کے نزدیک مقام اونچا ہوگا۔ صحیح ہے میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخنع اسم عند اللہ رجل یسمى ملک الاملاک۔ اخنع مانے اوضع، انتہائی گھٹیا نام، سب سے گھٹیا نام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی شخص پکارا جائے ملک الاملاک کے ذریعے۔ ان اخنع اسم عند اللہ رجل یسمى ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ پکارا جائے، یہ نام اللہ کے نزدیک انتہائی گھٹیا ہے۔ اور بعض روایت میں ہے تسمى ملک الاملاک، خود اس نے نام رکھا۔ بخاری اور مسلم کی بعض روایت میں تسمى، معلوم جو ہے کہ خود نام رکھے، ملک الاملاک، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، قاضیوں کا قاضی، قاضی القضات، یا اسی طریقے سے آپ نے سنا سید الناس، قدوۃ الخلائق، یا اس طرح کے نام جس میں حد درجہ مبالغہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام اللہ کے نزدیک انتہائی گھٹیا ہے، کیونکہ اس نام کے ذریعے اور اس لقب کے ذریعے آدمی اپنی بلندی اور اپنا مقام جو اس کو لائق نہیں ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اپنے مقام سے اوپر اٹھ کے بات کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نام انتہائی گھٹیا ہے۔ ان اخنع اسم عند اللہ رجل یسمى ملک الاملاک۔ مالک کون ہے؟ اللہ، لا مالک الا اللہ، مالک حقیقت میں اللہ ہے، جس کے لیے ملکیت تامہ ہے، ملکیت مطلقہ ہے، ہر چیز پر جس کی ملکیت۔ انسان کے لیے بس یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا، لیکن بادشاہوں کا بادشاہ بن رہا ہے، قاضیوں کا قاضی بن رہا ہے۔ قاضی ہے بہت بڑی بات ہے، عالم ہے، مفتی ہے بہت بڑی بات ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شہر کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی سبجیکٹ کے ساتھ مقید کر کے بولا جائے، جیسے کہا جائے کہ قاضی قضات المملکۃ العربیۃ السعودیہ، مملکہ عربیہ سعودی عرب کے قاضی القضات ہے، یا مصر کے قاضی القضات ہے، حالانکہ الحمدللہ سعودی عرب میں قاضی القضات کا لقب استعمال نہیں کیا جاتا ہے، رئیس المحاکم الشرعیہ یا رئیس القضات، چیف جسٹس، قاضیوں کے رئیس، صدر، قاضی القضات کا لقب میرے علم کے مطابق وہاں استعمال نہیں ہے چیف جسٹس کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا، علماء نے، کہ اگر مقید کر دیا کسی ملک کے ساتھ تو جائز ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قاضی القضات ہے، قاضیوں کا قاضی ہے علی الاطلاق، کسی ملک کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی پیریڈ کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ نہیں ہے مقید۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات بھی ہو جائے جواز کی حد تک، تو قاضی صاحب کو اگر قاضی القضات کہا جانے لگے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر عجب اور کبر آ جائے کہ میں قاضیوں کا قاضی ہوں،
لہٰذا وہ اپنے فیصلے سے رجوع نہ کرے، کسی مسئلے میں غلطی کر جائے، کوئی دوسرا اس کو اس کی غلطی بتائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ترفع اور عجب اور کبر آ جائے۔ اسی لیے اگرچہ علماء نے کہا کہ کسی ملک کے ساتھ، یا یہ کہا جائے کہ 20ویں صدی کا یہ قاضی القضات ہے، 15ویں صدی ہجری کا یہ قاضی القضات ہے، وقت پیریڈ متعین کر دیا جائے، تو بعض علماء نے کہا کہ جائز ہے۔ یا یہ اگر کہا جائے 10-20 قاضی ہوں اور وہاں پر حاکم وقت یا کوئی کہے کہ ہو اقضاکم، یہ تم میں سے سب سے بڑا قاضی ہے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ جن کو ہم کہہ رہے ہیں مخاطبین میں سے جن کو ہم خطاب کر رہے ہیں ان میں وہ سب سے بڑا قاضی ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی کے متعلق فرمایا اقضانا علی، ہم میں سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے علی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کہا جائے تو انشاءاللہ جائز ہوتا ہے، لیکن علی الاطلاق ہے قاضی القضات، تو یہ بات جائز نہیں ہے، اور اس کو کہا گیا کہ انتہائی گھٹیا اور برا نام ہے اللہ کے نزدیک، گویا اس طرح کا لقب رکھنا حرام ہے، جیسے شاہنشاہ رکھنا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ، سب سے بڑا وہ شخص جو اللہ کی نگاہ میں سب سے برا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا، اور وہ نام جو سب سے خبیث نام ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قاضی القضات کہے۔ تو قاضی القضات کے لقب رکھنے والے لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے گھٹیا ہیں اور سب سے خبیث ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ بہت قیامت کے دن غصہ ہوگا۔ انشاءاللہ گفتگو ایک مختصر سے وقفے کے بعد جاری رہے گی۔ وقفے سے قبل میں آپ سے بتا رہا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ، جس شخص پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، جو شخص اللہ کی نگاہ میں سب سے خبیث ہوگا، جو نام، جو ٹائٹل، جو لقب اللہ کی نگاہ میں اللہ کے پاس سب سے خبیث ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو کہے ملک الاملاک۔ ملک مانے بادشاہ، اور املاک ملک کی جمع، اور ملک کی جمع ملوک بھی آتی ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ رکھے، قاضیوں کا قاضی رکھے، اور اسی طریقے سے سلطان السلاطین رکھے۔ یہ سب مقام انسان کے لیے درست نہیں، یہ سب اللہ کا مقام، یہ صفت اس کو زیب دیتی ہے، اور جو صفت اللہ کو زیب دیتی ہے اس صفت کو وہ اپنے لیے رکھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے جھگڑ رہا ہے، اپنے کو حقدار سمجھ رہا ہے اس صفت کا۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ جس قدر تواضع اختیار کریں گے نام میں، لقب میں۔ قبل گفتگو ہو رہی تھی کہ ابو شریح رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر اپنے بچوں کا نام ذکر کیا، اور واؤ کے ساتھ 3 بچوں کا نام ذکر کیا، شریح اور مسلم اور عبداللہ۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان میں کا بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا شریح۔ تو بڑے بیٹے کی رعایت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فأنت ابو شریح، آج سے تم بڑا ہو گئے ابو شریح۔ کل تک تھے ابو الحکم، لا علمی میں یہ نام رکھا تھا، پتہ نہیں تھا کہ حکم اللہ کا نام ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ نام تو گڑبڑ ہے، اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے، فوراً بدلو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے عقیقہ کرا لیا ہے، کاغذات کے اندر ہے، عقیقہ کرا لیا تو کیا ہوا، نام بدل دو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری نام کا عقیقہ ہے فلاں نام سے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، عقیقہ پھر دوبارہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکومنٹس میں نام ہے، آپ ایفیڈیوٹ کرائیں، ایفیڈیوٹ کرا کر کے آپ دے دیں، تو شرکیہ نام نہیں رکھیں، یا ایسا نام نہ رکھیں جس سے اللہ رب العالمین کے احترام کو ضرب لگتی ہو۔ بہرحال نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا، اور کنیت رکھا ان کے بڑے بیٹے کو، تو بڑے بیٹے کا اور بیٹوں کے مقابلے میں اور اولاد کے مقابلے میں زیادہ احترام ہے، ان کی احترام اور ان کی عزت کے پیش نظر بڑے کے نام کا آپ نے انتخاب کیا اور اس سے کنیت رکھی، فأنت ابو شریح۔ اب وہ ابو شریح کے نام سے معروف اور مشہور ہو۔ یہاں یہ چیپٹر ہمارا الحمدللہ انتہا کو پہنچا۔ اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر ہے، باب من حضل بشیء فیہ ذکر اللہ والقرآن والرسول۔ اللہ اکبر، بہت سنگین باب ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے یہ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر کا، کسی ایسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، مراد ہے شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن مجید کا استہزاء کرتا ہے، ایسا شخص یقیناً کافر ہے، کیونکہ وہ گستاخی کر رہا ہے اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، دین کا استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، نماز اور روزے کو ایک عبث اور بیکار عمل قرار دیتا ہے، اسی طریقے سے حج اور زکوٰۃ کا مذاق اڑاتا ہے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، داڑھی ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور خود کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے
جو ایمان باللہ رکھتا ہے اپنے اندر، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، رسول کی عظمت نہیں، قرآن کی عظمت نہیں، کیا ایک دل کے اندر یہ دو متضاد باتیں جمع ہو سکتی ہیں؟ اللہ پر ایمان بھی ہو اور اللہ کا آدمی مذاق بھی اڑائے۔ ہم اگر کسی سے دنیا میں محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اس کا مذاق گوارا نہیں کرتے۔ یہ بات کیسے گوارا کرتے کہ اللہ پر ایمان بھی لاتے، رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، قرآن اور سنت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، یہ کافر کی شان ہے۔ اور جو بھی اس طرح کرے گا، چاہے دیدہ دانستہ کرے یا یوں ہی ٹھٹھا اور مذاق میں کرے، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہوئے گا۔ من اکفر الکافرین، کافروں میں بھی سب سے بڑا کافر ہوگا۔ یہ کفر اکبر ہے جو مخرج من الملہ ہے، ملت اسلام سے خارج کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے، منافقین سے پوچھیں جنہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمہ جاری کیا ہے، اللہ رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے کہ انما كنا نخوض ونلعب، ہم یوں ہی ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، استہزاء کیا ہم نے لیکن ارادے سے نہیں کیا، بس دل بستگی کے لیے، دل بہلانے کے لیے کیا، خوش گپی، سفر میں چل رہے تھے تو راستہ کٹ جائے، ہنسی مذاق کے لیے کیا۔ اللہ اکبر، دل سے نہیں مذاق کیا، ارادے سے نہیں کیا، بس یوں ہی سا کیا بغیر ارادے کے، لیکن مذاق کیا۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کہیے کہ صرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، اب اور کوئی نہیں بچا ہے، اب تمہارے ٹھٹھا اور مذاق کے لیے اللہ اور اس کا رسول باقی رہ گیا ہے، اور دین اسلام کی تعلیم باقی رہ گئی ہے کہ اس کا مذاق اڑاؤ۔ تمہارے باپ کا کوئی مذاق اڑائے تمہارے سامنے تم برداشت نہیں کرو گے، اور اللہ اور اس کے رسول کا مذاق تم اڑاتے ہو۔ لا الہ الا اللہ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، عذر مت کرو کہ ہم یوں ہی سا مذاق کر رہے تھے، یعنی تم جھوٹے ہو، دل سے تم نے قصد اور ارادے سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کا اور صحابہ کرام کا مذاق اڑایا، اور اگر تم نے یوں بھی مذاق کے طور پر بھی کہا تو بھی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے ساتھ مذاق کے طور پر بھی گوارا نہیں۔ لا تعتذروا، عذر مت کرو، یہ عذر لنگے تمہارا، جھوٹے ہو، اور اگر جھوٹے نہیں بھی ہو، بلا قصد و ارادہ بھی کیا ہے تو یہ استہزاء ہے، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، ہم تمہارا کسی حال میں عذر قبول نہیں کریں گے۔ ٹھٹھا کے طور پر کیا تو بھی عذر قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، دین اور شریعت ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ، اور ارادے کے ساتھ تو خیر اڑا ہی نہیں سکتے، لیکن یوں بھی مذاق کے طور پر بھی نہیں اڑا سکتے۔ آپ کہہ دیجئے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، یہ عذر لنگ ہے، نامقبول عذر ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کی راہ اختیار کر لی ایمان کے بعد، ایمان قبول کیا تھا، اس استہزاء کے بعد تم کافر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس شخص نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ کی آیت کے ساتھ، رسول کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے تعلق سے مذاق کر رہے تھے، یوں ہی مذاق غیر ارادی طور پر، وہ منافق، خالص منافق نہیں تھے، وہ خالص منافق نہیں تھے، کمزور ایمان کے تھے۔ اور پھر جب آدمی کمزور ایمان کا ہوتا ہے تو نفاق کی راہ پر لگنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ منافقین کے درمیان رہا تو حیثیت اللہ اور اس کے رسول کی دل میں، نظر میں، دماغ میں کم ہو گئی، یہ جملہ نکال دیا۔ تو اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے کفر کا جملہ استعمال کیا، گویا اس سے پہلے مومن تھے لیکن کمزور مومن تھے، کیونکہ پکا مومن اگر ہو، سچا مومن ہو، کبھی وہ اس طرح کی بات اللہ رسول کی شان میں نہیں کہہ سکتا، گستاخانہ کوئی کلمہ استعمال نہیں کر سکتا، گویا اس جملے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت کو معاف کر دیں، جو بیچارے تھے وہاں موجود، بیچارے کیا کہیں تھے، سنا انہوں نے لیکن کچھ بولے نہیں، حالانکہ ان کو سخت انکار کرنا چاہیے، تو اگر ہم ان کو معاف کر دیں کہ انہوں نے توبہ استغفار کیا، صداقت، دین اور صداقت کی راہ پہ لگ گئے، جیسے کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ وہ مخشی بن حمیر تھے جنہوں نے اللہ سے توبہ کی اور پھر یمامہ کی جنگ میں قتل ہوئے، اور قتل کی جگہ کا پتہ بھی نہیں چلا ان کا، تو ہم سب کو معاف نہیں کریں گے۔ جس نے یہ گستاخی کی ہے اللہ کہتا ہے ہم اس کو ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ اس نے مجرمانہ حرکت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کے تعلق سے گفتگو ایک مجلس میں مزید رہے گی،
اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ہم ایک دو سوال آپ سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ اس کے کام کا لقب لگایا جائے، جیسے محمود کیمرہ مین، تو یہ کیا صحیح ہے؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تعارف کے لیے ہے۔ محمود کئی ہو سکتا ہے تو کیمرہ مین کہہ کے، یا محمود انجینئر، یا شروع میں لگاتے ہیں ڈاکٹر تاکہ لوگوں کو تمیز ہو جائے۔ لیکن بہرحال اب آپ اپنے لیے اس طرح کی چیزوں کو پسند نہ کریں کہ جب تک آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہ لکھا جائے، انجینئر نہ لکھا جائے، علامہ اور مولانا نہ لکھا جائے، اس وقت تک آپ خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی، یہ تواضع کے خلاف۔ لیکن اگر کوئی آپ کو لکھتا ہے یا آپ محض تعارف کے لیے اپنا بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تواضع کے منافی بات نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ، ہم لوگ نام ہوتا ہے عبد الرحمن، عبد الرحیم یا عبد الوہاب، لیکن ہم لوگ بلاتے ہیں اے رحمان، برحمن بھائی، رحمن چاچا، تو یہ کتنا صحیح ہے؟ انتہائی گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شرک کے دائرے میں آئے۔ کچھ نام تو ایسے ہیں جو صرف اللہ پہ بولے جاتے ہیں، جیسے رحمان کا لفظ، اللہ کے علاوہ کسی ہستی پر رحمان کا لفظ میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ کا نام ہے اس میں جو معانی ہے، اس معنی کے اعتبار سے تو خیر بولا ہی نہیں جا سکتا، تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن صرف لفظ کے اعتبار سے بھی کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں رحمان کا لفظ، رب کا لفظ، اللہ کا لفظ ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی ذات پہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کسی کو عبداللہ ہوا کہیں یا اللہ یا اللہ، تو کیسا نام رہے گا؟ اسی طریقے سے رحمان ہے، رحمان ایسا لفظ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں بولا جاتا۔ تو اگر آپ رحمان بھائی یا رحمان صاحب کہہ کے پکارتے ہیں تو یہ انتہائی گستاخی ہے، اور بندے پر اس لفظ کا اطلاق کر رہے ہیں لفظ کے اعتبار سے بھی، جو کہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی یہ بہت جسارت ہے اور نام کے ساتھ بے حرمتی ہے، اس لیے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مان لیجئے کہ کسی کا نام عبد الرحیم ہے، رحیم کا لفظ اللہ کے علاوہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لفظ کے اعتبار سے صرف۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ معنی میں جو اللہ رحیم ہے، جو رحیم کے اندر اللہ کا یہ نام رحیم ہے، اس میں جو معنی ہے اللہ کی رحمت کا، عظمت کا، وہ معنی نہیں آ سکتا دوسرے کے ساتھ۔ اگر وہ تصور کے ساتھ اگر رحیم رکھا جائے، عبد الرحیم یا محمد رحیم، تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن ایسے صرف لفظ کے طور پر کہا، جیسے سمیع، عبد السمیع ہے اور محمد سمیع بھی ہے، اللہ اپنے اعتبار سے سنتا ہے اور بندہ اپنے لحاظ سے سنتا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق سنتا ہے۔ تو ایسا لفظ جس کا اطلاق اللہ نے قرآن مجید میں بندے کے لیے بھی کیا ہے، تو اگر آپ اس کو کہیے سمیع بھائی یا رحیم بھائی تو یہ چلے گا۔ لیکن رحمان کا لفظ ایسا ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، انشاءاللہ ہمارے موضوع میں آئے گا۔ اگر آپ نے رحمان کا نام عبد الرحمن ہے، رحمان بھائی کہا، عبد الرب ہے رب بھائی، عبد الخالق خالق بھائی، عبد الرازق روزی دینے والا رازق بھائی، رازق بھائی روزی دینے والے، کیا آپ سمجھتے نہیں کیا بول رہے ہیں آپ؟ کس کے لیے اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں؟ والعیاذ باللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ بہت سے لوگ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی پینٹ ٹکنوں کے اوپر رکھتے، تو کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہ بھائی تم اپنے چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کر آئے، بڑے بھائی کا کرتا پہن کر آئے۔ تو ایسے لوگوں کو کیسا سمجھا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ ان کو آپ سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ ٹخنے کے نیچے جو بھی پائجامہ یا ازار یا کرتا لٹکتا ہے تو وہ آگے میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ ادا انتہائی ناپسند ہے۔ ان کو یہ بتائیے، یہ ابل حرام ہے اور شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ لہذا تم مذاق اڑاتے ہو اللہ کی شریعت کا، اللہ کے قانون کا، خطرہ ہے کہ تم شرک اور کفر کے اندر نہ چلے جاؤ۔ لہذا سمجھ کے بات کرو کہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ لوگوں کے نام عبد الحسیب اور عبد الرشید ہیں، تو کیا یہ رشید اور حسیب اسماء الحسنی میں سے ہے؟ حسیب تو ہے، وکفا باللہ حسیبہ، لیکن رشید اللہ کا نام نہیں میرے علم کے مطابق۔ لیکن عبد الحسیب صحیح ہے۔ مجلس کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسری مجلس میں آپ سے سوال کریں گے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔